حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت حاجرہ علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر اپنی بیوی حضرت حاجرہ اور نوزائیدہ بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کی بے آب و گیا وادی میں چھوڑ دیا۔ یہ جگہ اس وقت بنجر اور ویران تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل کو اللہ کے بھروسے پر چھوڑا اور ان کے لیے دعا کی کہ اللہ ان کا خیال رکھے۔ حضرت حاجرہ نے جب اپنے شوہر کو واپس جاتے دیکھا تو وہ پریشان ہوئیں اور پوچھا کہ وہ انہیں یہاں کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ حضرت حاجرہ نے یہ سن کر اللہ پر بھروسہ کیا اور صبر کا مظاہرہ کیا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیاس شدید ہو گئی اور پانی ختم ہو گیا تو حضرت حاجرہ نے پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ لگائی۔ وہ 7 بار ان پہاڑیوں کے درمیان دوڑیں لیکن کوئی پانی نہ ملا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے صبر اور دعا کا جواب دیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کے نیچے زمزم کا چشمہ جاری کیا۔ اس پانی نے نہ صرف ان کی پیاس بجھائی بلکہ یہ پانی آج تک مکہ مکرمہ میں موجود ہے اور حاجیوں کے لیے رحمت کا ذریعہ ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی کا ایک اور اہم واقعہ اللہ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے کی قربانی کا حکم تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو قربان کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہ خواب سنایا اور کہا کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فوراً اللہ کے حکم کو قبول کیا اور کہا، اے میرے والد، جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اسے انجام دیں۔ انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ سورہ الصافات 37:1-2۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی جگہ ایک دمبا بھیج دیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جان بچا لی۔ یہ واقعہ قربانی کی عظیم مثال بن گیا اور مسلمانوں کے لیے عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کرنے کی سنت قائم ہوئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ یہ اللہ کا گھر ہے اور مسلمانوں کے لیے قبلہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل اس گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تو دعا کرتے تھے، اے ہمارے رب، ہم سے یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو ہی سننے والا جانے والا ہے۔ سورہ البقرہ 2:1-2-7۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر میں اپنی مکمل توانائی اور محبت شامل کی۔ یہ عبادت کا مرکز اور اللہ کی وحدانیت کا نشان بن گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی اور انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا۔ انہوں نے اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات کو آگے بڑھایا اور لوگوں کو توحید کی دعوت دی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے لوگوں کو برائیوں سے بچنے اور نیک اعمال کرنے کی تعلیم دی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی کہانی ہمیں کئی اہم اخلاقی سبق دیتی ہے۔ حضرت اسماعیل اور حضرت حاجرہ نے اللہ پر بھروسہ اور صبر کا مظاہرہ کیا۔ ہمیں بھی مشکلات میں اللہ پر توکل رکھنا چاہیے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی اطاعت اور قربانی کا عظیم نمونہ پیش کیا۔ ہمیں بھی اللہ کے حکم کو ماننا چاہیے اور اس کے راستے میں قربانی دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر میں اپنے والد کی مدد کی۔ ہمیں بھی اپنی زندگی میں اچھے کاموں کی تعمیر اور خدمت کرنی چاہیے۔ حضرت اسماعیل کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کے نیک بندے ہمیشہ توکل، صبر، اطاعت اور خدمت کے اصولوں پر عمل پیرا ہوتے ہیں اور اپنی زندگی کو اللہ کی رضا کے مطابق ڈھالتے ہیں۔ ایسی مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔